الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک صفت بیان کی ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کرام ایسی جماعت ہیں کہ جو کفار پر بڑے سخت ہیں، غیظ و غضب والے ہیں، انتہائی شدت والے ہیں۔ لیکن آگے فرمایا جہاں وہ کفار پر، اپنے دشمنوں پر، مشرکین پر سخت ہیں، تو وہاں فرمایا رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ الفت، محبت، اخوت ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی ہے۔ اگر آپ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مثال دیکھیں کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کے انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کیسے کی، ان سے محبت کی کیسی مثال بیان کر دی کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے درمیان اخوت، محبت اور بھائی چارگی قائم کی تو انصار یہاں تک اتر آئے کہ جن کے پاس دو دو بیویاں تھیں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اپنے مہاجر بھائیوں سے کہ تم جسے چاہو پسند کر لو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو، میری جائیداد ہے، اس کی آدھی جائیداد تمہاری ہے، تو تم اس میں کھیتی باڑی کرو، اپنا مال کماؤ، کھاؤ پیو، ہمارے گھروں کے اندر رہو، ہمارے ساتھ رہو۔ یہ تھی ان کی محبت۔ تو آئیں، جو میں آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں، آپ کو سبق سنانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ میں آپ کے سامنے ایسی باتیں بیان کروں، ایسی باتیں کروں جو آپ پہلے سن چکے ہوں، آپ کے علم میں ہوں، لیکن پھر سے ایک بار میں آپ کو یاد دہانی کرا دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے چند ایسے اصول رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے، جن کو معاشرے میں ڈھالنے کی وجہ سے ہماری محبتیں پھر سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر بھائی بھائی کا دشمن، بھائی بھائی سے بات تک نہیں کرتا۔ ارے یہ تو دور کی بات، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، ماں بیٹی سے بات نہیں کرتی، اتنی نفرتیں پھیل چکی ہیں، کینہ، غضب، غصہ، حسد انتہائی شدت کو پہنچ چکا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نفرتیں اتنی عروج پر ہے کہ اگر ایک سگا بھائی سامنے سے آتا ہے اور دوسرا سگا بھائی یہاں سے چل کر آتا ہے، دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو ایک بھائی ادھر منہ موڑ لیتا ہے اور ایک بھائی ادھر منہ موڑ لیتا ہے، فأعرض عنہا، ایک اس سے اعراض کر لیتا ہے، آپس میں بات تک گوارا نہیں کرتے، سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا جہالت میں ڈوب چکا ہے، اتنی برائیاں عام ہو چکی ہیں کہ دلوں کے اندر ہم نے اچھائیاں پیدا کرنے کے بجائے، اچھائیاں اپنانے کے بجائے ہم نے برائیوں کو اپنے سینے میں جگہ دی۔ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ہم نے برائیوں کو عروج تک پہنچا دیا اور اچھائیوں کو سرے سے ختم کر دیا۔ تو میں آپ کے سامنے پہلا اصول بیان کروں گا کہ محبت پیدا کیسے ہو سکتی ہے، ہم اپنی محبت کو پھر سے اجاگر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آئیں، پہلا اصول نماز ہے۔ ہمیں نماز ابتدا سے لے کر انتہا تک، ابتدا یہاں تک کہ جب ہم صف بندی شروع کرتے ہیں اور جب تک سلام پھیرتے ہیں، ہمیں مکمل نماز پہلا سبق اخوت کا دیتی ہے۔ ہمیں نماز پہلا درس، پہلا سبق ہمیں اخوت اور محبت کا دیتی ہے۔ نماز ہمیں جڑے رہنے کا سبق دیتی ہے، نماز ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا سبق دیتی ہے۔ کیوں
کیونکہ قرآن مقدس کے اندر نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو دیکھیں یہ نفرت پیدا کرنا، نفرتیں پھیلانا، محبتیں دور کرنا، یہ بھی بے حیائی کا کام ہے۔ کیونکہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، تو پھر انسان گناہ پر اتار آتا ہے، تو پھر انسان کا جو دل چاہے کرے۔ دیکھیں حیائی اور بے حیائی تب آتی ہے جب انسان نیکیوں سے دور بھاگتا ہے، جب انسان اچھائیاں چھوڑ دیتا ہے، تو پھر بے حیائی عروج پر آتی ہے۔ دیکھیں نماز ہمیں بے حیائی سے دور رکھتی ہے، برے کاموں سے دور رکھتی ہے۔ تو نماز ہمیں کہاں کہاں سبق دیتی ہے محبت کا؟ تو پہلا سبق آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ جب امام کھڑا ہوتا ہے، امام مصلی پر ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، تو امام پہلے یہ کہتا ہے کہ صفیں برابر کر لیں، پاؤں سے ملا لیں، کندھا کندھے سے ملا لیں، سووا صفوفکم واعتدلوا بینہما وقاربوا بالاعناق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز کی ابتدا کرو تو صفیں برابر کر لو، پاؤں سے ملا لو، کندھا کندھے برابر کر لو، اپنی گردنیں برابر کر لو۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ صفیں درست کرواتے تو انہوں نے ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا کہ جب صفیں درست ہوں تو وہ آ کر اطلاع دے آپ کو، پھر آپ نماز کا آغاز کرتے۔ جب تک وہ غلام آپ کو اطلاع نہ دیتا کہ صفیں درست ہو چکی ہیں، اس وقت تک آپ نماز کا آغاز نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں امام صاحب کہتے ہیں کہ صفیں درست کر لیں، برابر ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن اور موحد مسلمان ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے مضبوط رہتے ہیں جب پاؤں سے ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زنجیر کو کہ جب تک کڑی سے ملی رہتی ہے تو اس وقت تک زنجیر مضبوط ہوتی ہے، لیکن جب ایک کڑی ٹوٹ جائے، جدا ہو جائے، تو پوری زنجیر ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کسی کام کی نہیں رہتی، اسے استعمال میں لایا نہیں جا سکتا۔ کیونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک مومن کا بھائی بن جاتا ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، قرآن نے بھی اعلان کیا کہ تمام مومن سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ تو دیکھیں نماز شروع کرتے ہیں، نماز کے اندر ہی پہلے ہی ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ مضبوط ہو جائیں، صفیں برابر کر لیں، درمیان میں خلا باقی نہ رہیں۔ کیونکہ آپ میں سے چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی امیر تر ہو، چاہے کوئی مالدار ہو، چاہے کسی بھی قوم سے کوئی تعلق رکھنے والا ہو، یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی تقسیم نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ نماز ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر شاہ و گدا ہر بندہ، چاہے کوئی امیر تر ہو، معاشرے کے اندر اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر شخص برابر کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ تم لوگ ایک جسم کی مانند ہو، تم لوگ ایک دیوار کی مانند ہو، کہ جب تک ایک اینٹ تمہارے اندر سے ختم نہ کی جائے کہ تم لوگ برابر ہو۔ اگر تم میں سے کسی بھی انسان کو، کوئی ایک شخص کو تکلیف پہنچتی ہے تو گویا کہ پورے شہر کو، پورے خاندان کو، پورے اس معاشرے کو تکلیف پہنچی ہے۔ ایک مسلمان کا بیمار ہونا، ایک مسلمان کی پریشانی سارے مسلمانوں کی پریشانی ہے۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے۔ کہ ایک کانٹا چبھنے سے ایک گھر میں رہتے ہوئے، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ایک انسان کو ایک کانٹا چبھتا ہے تو گویا کہ وہ پریشانی، وہ مسئلہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ایک مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے۔ نماز ہمیں ابتدا سے سبق دیتی ہے۔ تو آئیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا آغاز کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اور پھر ہم
تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں، تشہد کے اندر ہر انسان یہ دعا پڑھتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے نیک بھائیوں پر، اپنے نیک بندوں پر، اپنی رحمت نازل فرما، نیک صالح لوگوں پر رحمت نازل فرما۔ ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر بیٹھ کر، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان نیک بندوں کو معاف کر دے، ان نیک بندوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرما۔ اب ایک بات مجھے بتلائیں کہ جب ہم اپنے دل زبان سے دعا کر رہے ہیں اپنے ساتھی کے لیے، لیکن دل کے اندر بغض بھرا ہو، دل کے اندر کینہ ہو، تو وہ دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ وہ ہماری دعائیں رائے گاہ چلی جائیں گی، ان دعاؤں کو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو پھر یاد رکھیں، جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، پھر ہماری نمازیں قبول کہاں سے ہوں جب دلوں کے اندر نفرتیں ہوں، صرف زبان پر میاں مٹھو ہو، دلوں کے اندر کینہ اور بغض پیدا ہو رہا ہو، ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر محبت نہ ہو، پھر دعائیں قبول کہاں سے ہوں؟ اپنے بھائیوں کے حق میں ہم دن کے اندر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور یاد رکھیں ہم اس نماز کے اندر کبھی 4 رکعتیں ہوتی ہیں تو کبھی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، کبھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی انفرادی طور پر نماز پڑھتے ہیں تو کبھی اجتماعی طور پر نماز پڑھتے ہیں۔ اس نماز کے اندر ہم یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں، کیونکہ تشہد جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے۔ اگر ہم نماز کے اندر التحیات نہ پڑھیں تو نماز کامل نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ بنیادی جز ہے۔ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہ ہو تو اس نماز کا فائدہ کیا؟ اب دیکھیں، ہمیں نماز کے اندر ابتدا سے ہی محبت کا سبق دیا جا رہا ہے، اخوت کا سبق دیا جا رہا ہے، تو ہم نے جب تشہد کے اندر آ کر بیٹھے تب بھی ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ تم لوگ مسلمان بھائی ہیں، آپس کے اندر محبتیں پیدا کر لیں، دلوں کے اندر سے نفرتیں دور کر دیں، آگے چلیں۔ جب ہم نماز ختم کرتے ہیں، نماز ختم کرنے سے پہلے ہم سلام پھیرتے ہیں، پہلے دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم دائیں طرف پہلے اپنے بھائیوں پر سلامتی بھیجتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ ہم یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بھائیوں پر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک بات بتائیں، پھر وہی بات کروں گا کہ دل کے اندر نفرت اور کینہ ہو لیکن ہم دعائیں کریں، وہ دعائیں قبول کیسے ہوں؟ وہ ہماری نمازیں قبول کیسے ہوں جب دلوں کے اندر نفرتیں ہوں؟ ہم دل سے دعائیں نہ کریں، صرف زبان سے ہی دعائیں کریں۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ کے اندر آئے تو یہاں پر کئی ایسے منافق لوگ تھے کہ جن کا معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں یا پھر منافق ہیں، لیکن جب کعبہ کی بیت اللہ تبدیل ہوا، بیت المقدس سے بیت اللہ کعبہ بن گیا تو منافق سامنے آ گئے، منافقوں کی پہچان ہو گئی کہ یہ لوگ منافق تھے، زبان پر تو کلمہ پڑھنے والے تھے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، لیکن اس کے احکام کو، اس کے معاملات کو، ان کے مسائل کو کبھی سمجھ نہ سکے، ان پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ کہیں یہ نہ ہو ہمارا بھی ان جیسا تصور ہو، کہیں یہ نہ ہو ہمارا بھی ان جیسا انجام ہو کہ زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا، زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن اس کے مطابق عمل نہ کر سکے، اس کے مطابق زندگی گزار نہ سکے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن گھر سے لا تعلقی ہوتی ہے، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن دلوں کے اندر نفرتیں ہوتی ہیں۔ اسی صف کے اندر میرا بھائی کھڑا ہوتا ہے، اسی صف کے اندر میرا باپ کھڑا ہوتا ہے، ارے اسی صف کے اندر میرا دوست، میرا ساتھی، میرا رشتہ دار، میرا ہم نوا، میرا ہم سفر، زندگی گزارنے والا میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن میں دعا کر رہا ہوتا ہوں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر برکتیں ہوں،
پھر ہمارے دعائیں ہماری نمازیں قبول کیسے ہوں؟ یہ تھے محبت کے اصول۔ آئیں نماز پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اور آپ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز کے سبق کو پہچانیں کہ نماز ہمیں سبق کیا دے رہی ہے، نماز ہمیں سکھا کیا رہی ہے۔ آج میں اور آپ نماز پڑھتے پڑھتے جوانی سے نوجوان ہوئے، پھر نوجوان ہوئے، پھر بڑھاپا پہنچ گیا، بوڑھے ہو گئے، لیکن آج تک نماز کے سبق کو نہ پہچان سکے کہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نوجوان، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے سامنے ایک انسان کھڑا ہوگا، اس کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین حکم دیں گے فرشتوں کو، جکڑ دو اس کو، پکڑ لو اور جا کر جہنم میں پھینک دو۔ وہ کہے گا اللہ میں 60 سال 70 سال تک نمازیں پڑھتا رہا، ایک دن بھی نماز نہیں چھوڑی، میری نمازیں کہاں گئی، میرے وہ نیک اعمال کہاں چلے گئے؟ جواب ملے گا یہ بالکل جھوٹ نہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، ارے تو نے نماز پڑھی لیکن نماز کے اندر تیرا کبھی رکوع مکمل نہیں تھا، کبھی سجدہ مکمل نہیں تھا، اگر دعائیں کی، نماز پڑھی تو تیری سوچ باہر تھی۔ نماز یہاں پڑھتا، نماز مسجد میں پڑھنے آیا لیکن اپنے معاملات باہر سلجھا رہا تھا، نماز پڑھی لیکن ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اگر ہمارے ساتھ، میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں نیک اعمال کا، وہاں کرنسی اگر چلے گی تو ان اعمال کی چلے گی، ان نیکیوں کی چلے گی۔ وہاں کرنسی سکوں کی صورت میں نہیں ہوگی، وہاں کرنسی نوٹوں کی صورت میں نہیں ہوگی۔ اگر وہاں کرنسی چلے گی تو نیک اعمال کی چلے گی، اگر وہاں کرنسی ہوگی تو یہ نمازیں ہوگی، اگر وہاں کرنسی ہوگی تو یہ ہماری عبادات ہوگی، یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوں گی۔ تو آئیں اپنے نیک اعمال کو محفوظ کر لیں۔ اگر ابھی تک میں اور آپ غفلت کے اندر تھے، سوئے ہوئے تھے، غفلت کی نیند سو رہے تھے، تو آئیں جاگ جائیں۔ نماز ہمیں محبت کا سبق دیتی ہے، یہ پہلا اصول تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آئیں دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام کی طرف آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں ایک جماعت کی صورت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان سے سوال کیا، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں آج ایک ایسی بات نہ بتلاؤں، ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جس پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہارے درمیان نفرتیں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں مٹ جائیں گی، کینہ ختم ہو جائے گا، حسد بغض ختم ہو جائے گا، تمہارے دل صاف ہو جائیں گے، محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام نے جواب دیا، کیوں نہیں اللہ کے نبی، جلدی بتائیں، ایسا کون سا عمل ہے، ایسا کون سا کام ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے ہماری نفرتیں دور ہو جاتی ہیں، ہماری نفرتیں دور ہو جائیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ نفرتیں ختم ہوں، نفرتیں مٹ جائیں اور محبتیں پیدا ہو جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کر لو، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ جب بھی ملاقات کرو، جب بھی ملو، جب تمہاری آپس میں ملاقات ہو، کسی کے گھر جاؤ، کسی سے ملنے جاؤ، تو پہلا کام یہ کرنا ہے، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کسی سے ملاقات کرنے کا وقت آئے تو پہلے سلام کرو، پھر کلام کرو، پہلے سلام پھر اپنی بات کا آغاز کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں اور آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو سلام کے کتنے فائدے ہیں، مختصر بات کروں گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ سلام کوئی عام کام نہیں ہے جس کو ہم نے آج ختم کر دیا ہے۔ اگر میں اور آپ ملتے ہیں تو اپنے کام کی بات کرتے ہیں، اگر میں اور آپ صبح کا آغاز کرتے ہیں تو گڈ مارننگ سے کرتے ہیں، اگر ہم رات کا اختتام کرتے ہیں تو گڈ نائٹ سے کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا تصور یہ ہے، میرے اور آپ کے خیالات یہ ہیں، میرے اور آپ کا یہ رہن سہن ہے، ہمارے یہ معاملات ہیں۔ ہم نے سلام کو سرے سے ختم کر دیا ہے۔ تو میں سلام کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی سی بات کروں گا کہ دیکھیں سلام کرنے سے، اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے صحابہ کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس شخص نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں؟ صحابہ نے کہا واللہ عالم، آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے بہتر، آپ بتائیں کتنی نیکیاں ہیں؟ جواب دے میرے صحابہ اس شخص نے 10 نیکیاں کما لی ہیں۔ ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے آدھا سلام کیا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اس انسان نے اس صحابی نے 20 نیکی کما لی ہیں۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر مکمل سلام کر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے مکمل سلام کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اس صحابی نے مکمل سلام کر کے پوری 30 نیکیاں کما لی ہیں۔ اب دیکھیں ہم سلام کرنے سے بیٹھے بٹھائے چند سیکنڈوں کے اندر 30 نیکیاں کما سکتے ہیں، یہ تو نیکیوں کا معاملہ ہے۔ تو آئیں ایک اور معاملہ، ہم سلام کرنے سے سنت پر عمل کر سکتے ہیں، اور سنت پر عمل کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کو میری سنت پر عمل کرے۔ تو دیکھیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں سنت پر عمل کر کے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، نفرتیں دور ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا کوئی بھائی آپ سے ناراض ہے، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس نفرت کو دور کر دوں، اس نفرت کو محبت میں تبدیل کر دوں، تو کیسے کر سکتے ہیں؟ جب بھی آپ کی ملاقات ہو اس سے آپ بس سلام کریں اسے، اور کوئی بات نہ کریں، سے شکوے شکایت دور کی بات، بس سلام کریں۔ جب ملاقات ہو، جب بھی آپس میں ٹکراؤ ہو، اگر وہ آپ سے روح گردانی کرتا ہے، آپ سے اعراض کرتا ہے، آپ سے بھاگتا ہے، تو جب بھی ملاقات ہو آپ کی اس سے آپ سلام کر دیں، اس سے السلام علیکم آپ سلام کریں۔ یہ ایک بار آزما کر دیکھیں پھر محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، نفرت ختم کیسے ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث کے اندر یا ایھا الناس افشوا السلام، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر سب سے پہلی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو استقبال کے لیے جب مدینہ والے باہر نکل آئے، اللہ کے نبی نے ان سے ملاقات کی، ہجوم تھا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے بارے میں سن چکا تھا کہ کوئی نبی ہے، جب میں ان سے ملاقات کے لیے آیا مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، تو سارے مدینہ والے باہر نکل آئے، تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب میں آیا ان کے ساتھ، اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان کی، تو یہ حدیث سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ وہی نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں، یہ سچے نبی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے یہ حدیث بیان کی تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو اپنے درمیان سلام کو عام کر لو۔ جب سلام کو عام کرو گے تو نفرتیں خود بخود مٹ جائیں گی اور محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور یہی میرا اور آپ کا، ایک مسلمان کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ جب بھی ملاقات کریں، جب بھی مل بیٹھیں، جب بھی ٹکراؤ ہو، جب بھی ملاقات ہو، تو اپنی بات کا آغاز سلام سے کریں۔ یہ 2 اصول تھے جو میں نے آپ کے سامنے اس موضوع پر بیان کیے ہیں کہ جب ہم ان معاملات کو، ان عمل کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر لائیں گے تو دیکھیں پھر محبتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں ختم کیسے ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وما علینا الا البلاغ المبین۔